میں مہربانو صاحبہ پہلے تو یہ بات آپ سے پوچھوں گا، دو باتیں ہیں کہ عید کے بعد جو آپ کی تحریک کا کیا معاملہ ہے، مگر اس سے پہلے بشرا بی بی کا جو کلیم ہے اس کو ہم کیسے ویریفائی کریں، اور اگر یہ درست ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے محترمہ مہربانو قریشی صاحبہ؟ جی السلام علیکم قاضی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بڑا شکریہ، اور جی بالکل بہت ہی سنگین موضوع ہے اور بہت سیریس بات ہے، ہمیں سنجیدگی سے لینی چاہیے، اور ہمیں تو بڑی تشویش بھی ہے۔ اب دیکھیے بشرا بی بی اگر کہہ رہی ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا، اور اگر ریاست یہ نہیں اس بات کا اعتراف نہیں کرتی ہے کہ شاید کچھ اس طرح ہو سکتا ہے، تو پھر وہ بہت آسان طریقہ ہے اس کو سلجھانے کا۔ آپ ان کو، جو ہم نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے ڈاکٹر عظمیٰ خان نے، جو خان صاحب کی بہن ہے، کہ ان کا جو شوکت خانم کے جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فیصل، ان کو معائنہ کرنے کی اجازت دی جائے، تو آپ اس پٹیشن کو، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں کورٹ عدالتوں نے ابھی تک ٹیک اپ کیوں نہیں کیا، مگر ریاست کو چاہیے ہے کہ وہ اس طرح کی اجازت دیں اور ڈاکٹر فیصل آئیں اور وہ خود ان کا طبی معائنہ کریں اور ان کے ٹیسٹ ہوں، تاکہ ہم سب کو معلوم ہو کہ ان کی طبیعت کتنی ناساز ہے، اور ہم یہ بھی ٹیسٹ کر سکیں کہ ان کے جو باڈی ٹاکسیکالوجی رپورٹ، یا اگر کوئی ان کی خوراک میں ملاوٹ ہو رہی ہے تو وہ سب سامنے آ جائے، اور اس کو ہم بڑی آسانی سے دور کر سکتے ہیں۔ ریاست کے پاس طاقت ہے، وہ ہمیں اجازت دے دیں، یا وہ بھی ایک ڈاکٹر بھیج دیں، ہم بھی اپنا ڈاکٹر بھیج دیں، دونوں طبی معائنہ کر لیں اور دونوں ٹیسٹنگ کے لیے بھیج دیں، اور ہم ریزلٹس کو کمپیئر کر لیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مگر بہت تشویش کی بات ہے، ہم نے پہلے ایسا نہیں دیکھا۔ جب آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، ان کے ٹیسٹ ہوئے، ٹیسٹ کا رزلٹ آیا، ان پہ لکھا تھا پلیٹلیٹس بالکل گر گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، اور ان کو ہم نے تو 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ عدالتوں نے باہر جانے دیا، اور ریاست نے بالکل کوآپریٹ کیا اس وقت۔ اچھا مہربانو صاحبہ، ایک تو یہ، اب میں آتا ہوں ذرا ایک اور مسئلہ، ظاہر ہے وہ بھی کم اہم نہیں ہے۔ خان صاحب کے بارے میں جو ہم تک بات آتی رہی، جو لوگ ملتے رہے ان سے، وہ اپنے مطالبات پر ایک مصمم یعنی ارادے سے کھڑے ہیں، مگر ایک طرف اچھی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو اب آپ کی کے پی کے کی جو کیبنٹ ہے، وہ اس کی میٹنگ بھی جو ہے وہ کور کمانڈر صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ تو اس کوئی برف پگھلنے کی بات ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ فریقین اگر دو دو قدم پیچھے نہیں ہٹتے یا ایک ایک قدم آگے نہیں آتے تو یہ جو سٹیل میٹ ہے یہ ایک زہر قاتل ہے اس معیشت میں اور اس سیاست میں۔ تو مہربانو صاحبہ، کوئی اس کے گنجائش نظر آ رہی ہے آپ کو برف؟ جی دیکھیے، مجھے تو نہیں معلوم برف پگھل رہی ہے کہ نہیں پگھل رہی، بات صرف اتنی سی ہے کہ میرے خیال میں کل سپریم کورٹ میں بھی جو ہم نے گفتگو سنی، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط میں لکھا، ہمیں اب پگھلتی ہوئی برف کی گفتگو نہیں کرنی، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کس سمت لے کر جانا ہے۔ ہمارا ڈسکورس جو ہے نا وہ عوام کے ارد گرد گھومنا چاہیے ہے، اور جمہوریت کے اور آئین کے۔ اب آج فیصل صدیقی صاحب نے ایک بہت ہی عمدہ آپیڈ لکھا ہے ڈان میں، کیا اس کا نام ہے، دا پین اینڈ دا سورڈ، یا اس طرح کچھ نام ہے، سب کو پڑھنا چاہیے ہے، اور اس کے اندر وہ یہی بات کر رہے ہیں، دا اسٹرگل از بٹوین ڈی جور اینڈ ڈی فیکٹو پاورز، اٹس بٹوین دا پین اینڈ دا سورڈ۔ اور ہم نے، دیکھیے، ہم جیسے وہ بھی کہتے ہیں، ہم 1971 والے پاکستان میں نہیں جا سکتے جہاں پر ایک ادارہ سب سے زیادہ طاقتور تھا اور پوری ریاست پر حاوی تھا۔ اب ہمارے ملک میں جب سے یہ ملک بنا ہے ایک یہ بحث چھڑی ہوئی ہے، ایک پاور سٹرگل چھڑی ہوئی ہے، مگر میرا ماننا ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو مضبوطی سے آگے لے کے جانا ہے تو ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کر، میرے ساتھ رہیے گا، میں واپس آؤں گا۔ ہمیں جناب لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض صاحب نے جوائن کیا ہے۔ راجہ ریاض صاحب بہت شکریہ، اور راجہ ریاض صاحب آپ کی پریڈکشن ماشاءاللہ جو بھی آپ بتاتے ہیں بڑا نگاہ ہے آپ کی۔ یہ فرمائیے کہ اب ریسنٹلی جو گورنمنٹ تو آپ کی آ گئی لیکن بکرنگ ہو رہی ہے کچھ طنزیہ انداز میں، کبھی محسن نقوی صاحب کا نام لیا جاتا ہے، کبھی پوسٹنگ اور ٹرانسفر پہ جو ہے وہ ٹھن جاتی ہے۔ اب آپ کا علم نجوم یا آپ کا دانش کیا کہہ رہی ہے کہ یہ کہانی کس طرف شروع ہو گئی ہے؟ یہ جو اب ناراضگیوں، رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان، اس پہ آپ کا ٹیک کیا ہے راجہ صاحب؟
جی شکریہ بھائی. بات یہ ہے کہ جو ملک کے موجودہ حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، اور سیاسی استحکام بھی آنا چاہیے لیکن بدقسمتی سے نہیں آ رہا. اس کی کیا وجوہات ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ ملک کو سیاسی طور پہ استحکام ملے، اور اگر سیاسی طور پہ نہ بھی ملے تو معاشی طور پہ پھر استحکام کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا. مشکلات ضرور آئیں گی لیکن ان مشکلات کو دور کرنا پڑے گا، اور ملک کو معاشی طور پہ پاؤں پہ کھڑنا کرنا پڑے گا. اس کے لیے میاں شہباز شریف صاحب جتنی محنت کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ چیزوں کو کر رہے ہیں، سٹاک مارکیٹ دیکھ لیں، ڈالر دیکھ لیں، چیزیں بہتری کی طرف، مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی ہے، اسی طرح رمضان میں لوگوں کو پیکج مل رہا ہے. تو لوگ اس وقت سب سے لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے ان کے بجلی کے بل اور گیس کے بل، اور اس کے علاوہ مہنگائی، بچوں کی فیسیں، یہ ساری چیزیں. تو میں جو دیکھ رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے ہر صورت اپنا ٹینیور پورا کرنا ہے، اور اس ٹینیور میں پاکستان معاشی طور پہ بہت مضبوط ہوگا، اور پاکستان معاشی طور پہ جو بڑی معاشی طور پہ ملک ہیں، مضبوط ملک ہیں ایشیا میں، ان کے ساتھ جا ملے گا اور ان کے برابر کھڑا ہو جائے گا. یہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس ٹینیور، یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا بھی کرے گی. ایک اور بات، یہ ایک الائنس بھی بن رہا ہے. اچکزئی صاحب کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور سب ادھر جائیں گے. عید کے بعد احتجاج بھی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے سخت جو ہے ریئیکشن کی بات بھی کی جا رہی ہے. تو اگر وہ پرامن احتجاج کرتے ہیں تو آپ کی حکومت کیسے ریئیکٹ کرے گی؟ ان کو ان کا آئینی حق استعمال کرنے دے گی پرامن پروٹیسٹ کا؟ جس طرح آپ نے کہا کہ میں نے پہلے کہا کہ اللہ کرے سیاسی استحکام آئے، لیکن اگر سیاسی استحکام نہ آیا تو امن جو پروٹیسٹ ہے اس سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ ہونا چاہیے لیکن ایک قانون قاعدے کے اندر ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ نے پارلیمنٹ پہ حملہ کرنا ہے یا اگر آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ کرنا ہے تو اس کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، نہ کسی کو اتنی ہمت ہوگی کہ وہ کر پائے. باقی پروٹیسٹ کے لیے یہ جگہ مانگیں، میرا خیال ہے جگہ دینی چاہیے. وہ جس شہر میں پروٹیسٹ کے لیے، ہر شہر میں جگہ ہیں، گراؤنڈ ہیں. اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ ہے، تو اس طرح کی جگہ مانگیں تو ان کو دینی چاہیے. ہم تو آج بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھیں، معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کو لائیں. ایون اچکزئی صاحب کو جگہ نہیں ملی، انہوں نے بلوچستان میں جلسہ کرنا چاہا. تو یہ تو آپ کی حکومت کو چاہیے کہ، اور آپ بھی اپنا وہ یعنی جو بات کر رہے ہیں ان کو جلسے کی، تو یہ صرف کے پی کے میں جلسہ کر کہتا ہوں کہ جگہ جو جگہ ہر شہر میں ہیں سیاسی مظاہرے کرنے کے لیے، جلوس کرنے کے لیے، وہ جگہ ملنی چاہیے. میں تو اس کے حق میں ہوں، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ وہ مظاہرے پرامن ہونے چاہیے.